آج کا پہلا سوال جی بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے. somebody's asked, I'm not going to mention the name. انہوں نے پوچھا کہ for controlling zina, is it allowed to masturbate? Now the thing is that as unfortunate as this is, it is a very common problem. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی دیکھیں, two wrongs don't make a right. تو just because آپ کا زنا نہیں کرنا چاہ رہے آپ, جو کہ اچھی بات ہے, آپ اس سے دور ہی رہیں, تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کی وجہ سے آپ میسٹربیشن آپ کے لیے جائز ہو چکی ہے. وہ کبھی بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وہ یہ کہا ہے کہ اپنی نفس کو قابو کرنا چاہیے انسان کو, اور اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے. کیونکہ روزہ جو ہے, جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں نا, تو آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول پا جاتے ہیں, اسپیشلی اپنے بھوک اور پیاس کے اوپر. تو جو بندہ اپنے بھوک اور پیاس کو کنٹرول کر سکتا ہے, یقیناً وہ اور اب بھی اپنے جذبات اور چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بھی شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا, تو جنت اسی کے لیے. تو انشاءاللہ وی ہیو ٹو لرن ٹو کنٹرول آور سیلز. ایک چیز میں آپ کو ریکمینڈ یہ کر سکتا ہوں کہ ٹرائی ٹو کیپ کمپنی ود گڈ رائچس پیپل. جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں ہوتے ہیں اور اچھی پروڈکٹیو ہیلدی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو آپ کا دھیان بٹا رہتا ہے. ورنہ ادروائز کیا ہوتا ہے, جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں, پھر انسان کے لیے یہ لائکلیہڈ بڑھ جاتا ہے کہ وہ کسی گناہ کی طرف جائے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی کمپنی صحیح رکھیں. انشاءاللہ آئی ہوپ دیٹ ول ہیلپ یو آؤٹ. اگلا سوال کیا جی, عفان خالد نے پوچھ رہے ہیں کہ I've done something very bad with a stranger but as a joke. But due to this he was injured extremely, and there is the possibility that his legs were fractured badly. Whenever I think about it, it frightened me. My brother asked me that, Afan, just find out that what you have done wrong and try to make that right. But I know it's too late, and it's a story when I was doing graduation and I'm out of the country now. Please guide me that what to do. I don't know who he was. Basically we make fun of our teachers, fellows, strangers and elders and thought it's moment so enjoy it, and later we realized how wrong it was. تو بیسکلی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حقوق العباد کا انہوں نے ایک پرابلم کیا ہے, کسی کو انہوں نے کوئی پرینک کیا اور اس کی وجہ سے کسی کی ٹانگ فریکچر ہو گئی. اللہ اکبر. دیکھیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اسلام میں نا جوکنگ از پرمیسیبل, رائٹ, لیکن ایسی جوکنگ نہیں پرمیسیبل جس سے کسی دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو یا آپ کو نقصان ہو رہا ہو. سو مذاق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بھی کیا ہوا, اور وہ بڑا ہیلدی قسم کا ایک انوائرمنٹ تھا. لیکن یہ جو آج کل ایک روایت چل پڑی ہے نا, یہ پرینکس کرنے کی, اس طرح کے پرینکس جہاں پہ لوگ باقاعدہ ہرٹ ہو رہے ہیں, ان کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی ہیں, یا ان کو آپ ڈرا رہے ہیں یا آپ ان کو زخمی کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے یہاں پہ بتایا, تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کسی, اور اسپیشلی کسی بلیور کے ساتھ یہ کرنا, بلیو می اٹس اے بگ سن. تو اس کے لیے کفارہ اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو آپ جا کے ان سے معافی مانگیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان کو جو آپ نے نقصان پہنچایا اس نقصان کو پورا کریں. مطلب اگر آپ نے ان کا میڈیکل کا علاج کروانا ہے یا آپ نے ان کو کوئی اور کسی طرح سے نقصان پہنچایا, وہ اس کو آپ کفارہ دیں, پورا کریں اس کو. اور اس کیس میں جس طرح انہوں نے بتایا کہ جی میں آپ کنٹری سے باہر ہوں, آئی ایم ناٹ ایون ان دا کنٹری ناؤ, تو دیکھیے اس کیس میں آپ کیا ہو سکتا ہے, بیکاز ناؤ یو ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو دس پرسن. اگر ان کا نمبر آپ کے پاس اویلیبل ہو یا ای میل ایڈریس ہو, تو میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ ان کو کال کر کے یا ای میل کر کے یا فیس بک پہ اگر آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے, تو ان کو میسج کر کے آپ سوری بولیں. آپ کہیں کہ بھائی مجھ سے بہت غلطی ہوگی, پلیز مجھے معاف کر دو, کیونکہ جان لیں کہ جب تک یہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا نا, تو اللہ کی طرف سے معافی بھی نہیں آ سکتی. تو اس لیے اس بندے کی معافی لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ناؤ ان دی ایونٹ کہ وہ بالکل بھی ایکسیسیبل نہیں ہے, آپ نہیں جانتے وہ بندہ کون تھا, کچھ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے, اس کیس میں پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, خوب توبہ اور استغفار کریں اور صدقہ کریں اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہے بہرحال اس سے نکلنے کا. اگر آپ کو if and only if there is no way for you to contact this person, آپ اس کو رابطہ نہیں کر سکتے, اس سے بات نہیں کر سکتے, کوئی اور سولوشن نہیں ہے, پھر اس کیس میں آپ صدقہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی طرف رجوع کریں, اللہ سے خوب معافی مانگیں. تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے لیے ڈیفینس کریٹ کر دے اس بندے کے سامنے, کہ وہ بندہ جو ہے جب وہ آپ سے بدلہ لینا چاہے تو اللہ کہیں جی یہ میرا بندہ ہے, اور اللہ آپ کو معاف کر دے, اور اس بندے کو کوئی ایسا ریوارڈ دے دے جو کہ وہ لے لے اور آپ کو اس کے بدلے میں معاف کر دے. تو اس لیے اس بارے میں بہت حساس معاملہ, یہ اس پہ بالکل آپ لوگ غور کریں کہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کو ڈرانا بھی جائز نہیں ہے, یعنی جسٹ ٹو ایون اسکیئر اے مسلم. آئی ایم ناٹ سیئنگ ایکچولی ٹو بیٹ ہم اور ٹو ہرٹ ہم, یو آر ناٹ ایون الاؤڈ ٹو اسکیئر مسلمس ود اے ویپن اور این آئرن راڈ اور اینی تھنگ لائک دیٹ. آپ کسی کو ڈرا بھی نہیں سکتے. تو اس لیے ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. آج کا تیسرا اور آخری سوال ہے جی عبیرہ جاوید کی طرف سے. وہ پوچھ رہی ہیں کیا ڈپریشن ایمان کی کمزوری ہے؟ اچھا دیکھیے, ڈپریشن جو ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. There are many reasons for why a person might be depressed. One of the reasons is
یس لیک آف ایمان, یہ بھی ایک وجہ ہے. مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی اونلی ان دی ریممبرنس آف اللہ ول یور ہارٹس ایور فائنڈ ریسٹ. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, the one who turns away from the remembrance of Allah, indeed he will have a depressed or constricted or tight life. تو یہ آیات تو اس بات پر دلیل دیتی ہیں کہ انسان کی جو ایمان کی کمزوری ہے وہ اس کو ڈپریشن تک لے جاتی ہے یا اس کو ایک انگزائٹی تک لے جاتی ہے. لیکن آئی ایم سیئنگ دس از ناٹ دی اونلی ریزن, دیر کوڈ بی سم میڈیکل ریزنس فار دیٹ ایز ویل. سو وٹ آئی وڈ سے از کہ آپ کو ڈیفینیٹلی کسی کاؤنسلر کے پاس جا کے اپنی کاؤنسلنگ کروانی چاہیے, کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کے علاج کروانا چاہیے. ڈیفینیٹلی جو آپ کے مینز میں چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ریسائٹنگ دا بک آف اللہ, میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کین نیور ہرٹ یو. اوکے, سو اگر جتنا زیادہ آپ کا ریلیشن شپ اللہ کی کتاب کے ساتھ بڑھے گا, جتنا زیادہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے, جتنا زیادہ آپ دعاؤں میں انگیج کریں گے, اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ, نقصان نہیں ہے انشاءاللہ. تو ڈیفینیٹلی آئی ول سے کہ اف ایٹ اینی اسٹیج ان یور لائف یو فیلنگ سم کائنڈ آف ڈپریشن, انگزائٹی, وٹ ایور, reciting the book of Allah cannot hurt you, rather it will benefit you, because اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں بتا دیا کہ اس میں ہم نے اطمینان رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, کہ جو بھی اعمال صالحہ کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہم اس کو عطا فرمائیں گے حیاتاً طیبہ, اللہ اس کو خوبصورت زندگی عطا فرمائے گا. تو اس لیے یہ ساری باتیں اس کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ جب آپ گناہوں کو چھوڑیں گے, ایک نیک لائف اختیار کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون اور خوشحالی انشاءاللہ لے کر آئے گا.